نادیہ کی طبیعت فرام دا ویری فرسٹ ڈے خراب ہے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کو نظر بد شدید لگی ہوئی ہے. ان کی نظر کی میں جو تھوڑی بہت، چونکہ ہمارے پاس وقت یہاں کم ہوتا ہے، میں جو تھوڑا بہت ان کو دم کر دیتا ہوں، بٹ ان کی ایک شدید طریقے سے بڑی تفصیلی ان کی نظر کاٹ ہوگی. یہ کسی سے کروا لیں تو بہتر ہے، نہیں تو کسی دن مجھے حکم کریں. تو نظر کاٹ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بڑی شدید ہوتی ہے، انسان کو یہ قبر تک لے جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ نظر بد کا بہت لوگ شکار ہیں، اور بڑا یہ کوئی وظیفہ بتا دیں آپ. وظیفہ بہت آسان ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے اس دور میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چٹیل باڈی بلڈر تھے، خوبصورت جان تھی ان کی. تو وہ اپنے گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئے، گرمی تھی مدینے میں، تو شرٹ بھی اتاری ہوئی تھی. تو ادھر سے ایک اور صحابی گزرے، کہتے ہیں واہ یار سبحان اللہ، کیا نہیں، واہ یار کیا تیری جان ہے. اور یہ کیا کہ وہ نکل گئے. تھوڑی دیر بعد وہ باڈی بلڈر صحابی ایک دم جو ہے نا گرے ہیں، تھر تھر کانپنے لگے. صحابہ اٹھا کے مسجد نبی لے گئے، آقا علیہ السلام آئے ہیں، ان کو دیکھا. فرمایا اس کو کس نے دیکھا تھا لاسٹ؟ کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں صاحب نے. فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. اس کو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں اس کا دشمن کہاں، ہم دونوں تو بڑے پکے دوست ہیں، اور ہم تو احد کے غازی ہیں، غزوہ احد میں. فرمایا تو پھر تو نے اس کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اس کی جان دیکھی، پسینے آ رہے تھے، چمک رہا تھا اس کا جسم. میں نے کہا واہ یار کیا تیری جان ہے. فرمایا کیا ماشاء اللہ تبارک اللہ کہا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں کہا تھا. فرمایا بس جب تو نے اس کی تعریف کی اس وقت شیطان نے اس کو پکڑا، تو شیطان نے نظر بد لگائی. تو اب یہ ہے کہ چل وضو کر. صحابہ سے فرمایا یہ وضو کر رہا ہے، تم اس کے وضو کا پانی اکٹھا کرو اور وہ لے کے اس کی پیٹھ پہ ڈالو. اس کی پیٹھ پہ ڈالا گیا، وہ اسی وقت اس کی نظر کٹ کے صحیح ہو. کس کے وضو کا؟ جن کی نظر لگی تھی. اب یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ اس کے ذریعے جی افطار پہ بیٹھے ہیں تو فوٹو کھینچ کے ڈال رہے ہیں، آپ مجھے کسی ایونٹ پہ بیٹھے تو دیکھیں یہ آج کل کی ضرورت ہے، نہ کریں. نہیں ضرورت نہیں ہے یہ. آپ اپنا کھانا پینا کیوں دکھا رہے ہیں؟ نہیں کھانا پینا نہیں، اب جس طرح شوبز میں ہے تصویر تو کھینچے گی، وہ تو جائے گی تو صحیح نا، تو نظر لگے گی بی بی. جب نظر لگے گی تو نظر اتارنے کے لیے دیکھیں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 11 مرتبہ، پھر سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 51 اور 52 یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس. یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں، پانی پئیں 8 دن تک، اس میں اور پانی ملاتے رہیں. پڑھائی ایک ہی دفعہ کی کافی ہے. جی کال ہے ہمارے ساتھ لقمان کی کال ہے کراچی سے. لقمان السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، مولانا صاحب سے، کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ جب کوئی بات کر رہے ہوں اور بات کرتے ہوئے آپ کی زبان کہتے ہیں دانتوں میں آ جائے یا ویسے زبان آ جائے تو وہ بات سچی ہوتی ہے کیا؟ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ اور کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بات سچی ہوتی ہے، وہ بات پوری بھی ہوتی ہے اگر آپ سب جو بات کر رہے ہوں. آپ کی ہوئی ہے؟ آپ کی ہوئی ہے کبھی ایسا پوری ہوئی؟ ہاں بات تو ہوئی ہے کافی دفعہ. یعنی آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ صحیح ہے. جی جی. نہیں میں بلیو نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. شرعی طور پر شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی سچے. اس طرح تو پھر سچا آدمی تو ہر وقت ہی زبان چباتا رہے گا، وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا. جھوٹے آدمی بولتے رہیں گے. نہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کے مفروضات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. جواب واضح طور پر دے دیا آپ. جی اور مجھے ہچکی اگر آئے تو یہ بھی ہوتا ہے نا، ہچکی آئی ہے تو اس کا مطلب کوئی یاد کر رہا ہے آپ کو. دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی بات کر رہے ہو اور اس وقت تمہیں چھینک آ جائے تو پھر یہ سچائی کی علامت ہے کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو سچ ہے. ہاں یہ عادل گواہ کی بھی نشانی ہے کہ اگر تم کسی کے لیے کوئی ایسا فیصلہ سنا رہے ہو یا کوئی بات کر رہے ہو جس سے اس کے اوپر اچھے یا برے جو بھی اثرات ہوں گے، لیکن عین اسی وقت تمہیں چھینک آ گئی اور نازیہ اگر ساتھ دیں اس میں اور مرچیں تلنا شروع کر دیں اور آپ وہ کہیں بس تم بات شروع کرو اور چھینک آ جائے. ہاں تو یہ تو آرٹیفیشلی ہوا نا، یہ تو آرٹیفیشلی ہوا نا ڈیئر. اچھا یہ بتائیں جھوٹے سچے کی کوئی پہچان ہے کہ جھوٹے سچے کی پہچان یہ ہے جناب کہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سیدھے طرف کا جو فرشتہ ہے جو اس کو نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، وہ اس سے کم از کم 1 کوس یعنی 1 میل دور چلا جاتا ہے اس جھوٹ کی بدبو سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے.
اور وہ بار بار جھوٹ بولتا رہے، وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر بتاؤ اس کی نیکیوں کی طرف رغبت کہاں ہوگی؟ سیکنڈلی یہ کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ بندہ اللہ عز و جل کے نزدیک کاذب لکھا جاتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اور لعنت کا مطلب یہ آج اشارہ کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اچھا، ملتان سے کالر ہے فاطمہ، عائشہ جی، السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عائشہ، آپ اپنا سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک خالہ ہے، انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، ہر لائن پر یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو ملتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید سیکھنا چاہیے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، وہ کتنے ہی سال کی کیوں نہ ہو گئی ہوں، اور اگر وہ کوشش کر رہی ہیں سیکھنے کی تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کر رہی تو ان کو ہماری طرف سے پیغام دیجیے گا کہ آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ قاریہ ملتی ہیں آن لائن بھی، آج کل آپ کو مل جاتے ہیں سب لوگ۔ آپ اگر نہیں پڑھے اور قرآن مجید کو باوضو اگر آپ چھو رہے ہیں تو عبادت، اگر آپ اس کو چھو نہیں رہے، میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا کسی گاؤں میں، وہ انتقال ہو گیا 30-35 سال اس کے، وہ کوئی شخص اپنے والدین کی فاتحہ کرنے گیا تو دیکھا ایک قبر سے خوشبو کے بھپکے آ رہے ہیں، خوشبو ہی خوشبو۔ وہ نام پڑا کتبے پہ، اس کے گھر کی طرف پہنچا، یار یہ کس کا گھر ہے؟ پتہ چلا اس کا گھر، اس کی بیوی کے پاس پہنچا، بولا یار یہ آپ کے شوہر کی قبر سے کتنا سال؟ بولے جی 34-35 سال ہو گئے۔ بولے 34-35 سال اور خوشبو اتنی آ رہی ہے، کیا ایسا عمل کرتا تھا؟ بولا پتہ نہیں کیسا عمل کرتا تھا، ہاں یہ بات ہے روزانہ رات کو قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن روتا تھا، ہر لائن پہ انگلی، شہادت کی انگلی رکھتا تھا، پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب یہ کر لیتا تھا پھر رو کے کہتا تھا یا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو مجھے اس کا ثواب دینا۔ بالکل، اللہ جس کو توفیق دے، اور اپنا سیکھیں ضرور، اب تو سیکھیں آن لائن ضرور، سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کالر سے بات کرتے ہیں نا۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی، فرا لاہور سے ہیں، آپ سوال بتائیے گا۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کون سی ایسی نیکی کروں روزانہ جس میں پیسے بھی خرچ نہ ہو اور ثواب بھی زیادہ ملے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایسی نیکی ہے، نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے صحابی کا نام نکل گیا تھا، اے میرے ساتھی میں تمہیں ایک اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں کہ تم اس سے انشاءاللہ خیر ہی خیر تمہارے اوپر ہو جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ایک جملہ لکھا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر سوائے اللہ کے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، جو علی عظیم ہے، جو عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ و حضرت انس سے میرا خیال ہے، آپ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ثابت ہے، میں نام اس لیے میں ایک نام نہیں لے رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے، تو وہ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، پھر بھی اللہ مجھے معاف کرے، وہ حضور کے صحابی تھے۔ تو یہ والا بیٹا کلمات پڑھتی رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بغیر پیسوں کے نیکیاں ہی نیکیاں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، جب بریک کی جانب جائیں گے اور شکریہ ادا کریں گے۔ جی کیا بات ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ کل پہ رکھوں گا میں آپ کے ساتھ۔ ابھی کر لو، ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیں، چلے پوچھ لیں۔ نہیں بس وہ ایسی بات ہے نا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یار تم نے کیا سوال کر دیا، یہ نہیں کرنا اب چاہیے۔ کر لیا، ہمیں بھی سننا ہے نا، اب ہمیں نہیں، اچھا بعد میں کر لیں گے۔